اتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، دیوان شافعی میں پڑھو۔ میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں۔ زبانیں گنگ ہو رہی ہیں، ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی محبت اہل بیت کی، کہ کہیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے، کہہ دیں گے یہ شیعہ ہو گیا۔ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین اور مودت اور محبت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مودت و محبت علی المرتضیٰ، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے۔ خدا کے بندوں، یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے اور ائمہ اطہار اہل بیت کی اتنی تکریم کرتے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو شیعہ کہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو وہ شیعہ ہو گئے، تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے، تو امام شافعی شیعہ ہیں تو پھر باقی سنی کون بچا؟ امام مالک کی محبت اہل بیت اطہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی۔ امام میرا جرم یہ ضرور ہے کہ میں اہل بیت کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہ کبھی کی ہے، نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا یہ شیعہ ہو گیا، یہ طریقہ ہوتا ہے پرانا۔ اگر یوں کہنے سے کوئی ہو تو بتاؤ امام اہل سنت امام احمد رضا پہلوی بریلوی کو نہیں کہا کہ وہ شیعہ ہیں؟ بولو نا، بتاؤ کیا احسان الہی ظہیر نے البریلویہ کے اندر نہیں لکھا کہ یہ شیعہ ہے؟ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب پر اہل حدیثوں نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ شیعہ ہے؟ کیا شاہ عبدالحق سے دہلوی کو نہیں کہا گیا یہ شیعہ ہے؟ کیا امام شافعی کو نہیں کہا گیا یہ شیعہ ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ پہ فتویٰ نہیں لگا کہ یہ مرجی اور شیعہ ہے؟ کیا امام مالک اور امام احمد بن حنبل پہ فتویٰ لگا؟ کیا امام شارانی کو شیعہ نہیں کہا گیا؟ کیا امام عبدالرزاق کو شیعہ نہیں کہا گیا؟ کیا امام جامی کو شیعہ نہیں لکھا گیا؟ کیا امام حاکم جیسے محدث کو شیعہ نہیں کہا گیا؟ یہ بدبخت جو ناصبی یزید کی اولاد ہے، ان کا شروع سے طریقہ ہے وہ ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے علماء نے اہل بیت۔ اگر بغض اہل بیت کا نام سنیت ہے تو ایسی سنیت سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ ان کا نام حب آل محمد رفضن فلیشہد الثقلان انی رافضی، امام شافعی نے کہا۔ جی ہمیں یار یہی تو حقانیت ہے، عشق اہل بیت ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احترام صحابہ اور عشق اہل بیت یہ جس دل میں ہے وہی پکا سنی ہے۔ اگر صحابہ سے کٹا تو سنیت سے کٹا، اہل بیت سے کٹا تو سنیت سے کٹا۔ یہاں رافضی خارجی کہیں نہیں ہے، آپ سنی ہو یا سنی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو سارے محدثین شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں۔ اگر یہ مطلب ہے اس کا تو امام شافعی کا قول ہے، تواتر کے ساتھ تمام محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو سارے جنوں اس جواب میں رافضی ہوں۔ تو اس پہ میں نے ایڈ کیا کہ امام شافعی زندہ ہوتے تو میں سارے ایڈ کرتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ سے عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں۔ اگر کتاب و سنت کو حجت ماننا اور اس کے مقابلے میں کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اور حجت ماننا اجماع امت کو اس کا نام اہل حدیث یہ سلفی ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پہ ہی ہمیں فخر جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے۔ ان کان رفض حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جنوں اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ شیعہ بھی نہیں، رافضی کا یہ جو یار لوگ میری مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، فتوے ہیں اتنے لمبے فتوے چھپ چکے ہیں میرے خلاف، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تھریٹ ہے، گولیاں ہے، کہاں
کام کیا ہے، واللہ باللہ تاللہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اہل سنت کی کتب میں جو کچھ چھپایا گیا تھا میں نے کھول کے دکھایا ہے. بس یہ کام میں نے کیا اور کچھ نہیں کیا. اور جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شیعہ کے پاس نہیں جانا، ان کی تزیت میں نہیں جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر مگر اف بٹ. میں نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ان کے فتووں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. اور میرے کئی دوست احباب ایسے، راول پنڈی کا بہت بڑا مفتی میرا دوست ہے، آپ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، بڑا نام ہے، بڑے دعوے کرتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کے، لیکن منافق ہے. مجھے کہتا ہے نظریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، میں شیعہ ہوں. اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوہل کہ علی اللہ کے ولی ہے. کسی مسلمان کو انکار ہے اس علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عاد. کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا. آج میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے. اس کو ملانے سے کوئی شخص سنیت سے نہیں نکلے گا، یا امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے کوئی شخص بھی وہ سنیت کے دائرے سے نہیں نکل جاتا. لیکن ذہنوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کا اقرار ہو گیا تو سنیت سے نکل